أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. محترم و معزز سامعین کرام، عزت مآب میری بہنوں اور بیٹیوں، گزشتہ خطبے میں روزے کے بارے میں جسے اللہ سبحانہ و تعالی نے صیام فرمایا ہے، اس صیام کے بارے میں کچھ بنیادی باتیں آپ سے عرض کر رہا تھا کہ روزے کا تقاضا کیا ہے، روزے کا مفہوم کیا ہے، روزہ ہمیں کس طرح رکھنا چاہیے، اور پھر اس روزے کی خیر و برکات کیا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آپ اندازہ کریں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہے، فرمایا کہ کل عمل ابن آدم لہ الحسنہ بعشر امثالہ الی 700 ضعف، کہ ہر نیکی، جو بھی انسان نیکی کرے، بھلائی کا کام کرے، اس کا کم سے کم اجر 10 گنا ہے، اور 10 گنا سے لے کے 700 تک، بلکہ اس سے بھی زیادہ، جتنا اخلاص ہوگا، جتنی للہیت ہوگی، جتنا داعیہ رضائے الہی کا قلب و فکر میں ہوگا، اتنا ہی اس کا اجر بڑھتا چلا جائے گا۔ فرمایا قال اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الا الصوم، مگر روزہ وہ نہیں۔ روزے کا اجر و ثواب وہ یہ نہیں کہ ایک روزہ 10 روزوں کے برابر، یا ایک روزہ 700 روزوں کے اجر و ثواب کا حامل، نہیں، بلکہ فرمایا الا الصوم، یہ روزے دار کا جو مسئلہ ہے فإنہ لی وأنا أجزی بہ، یہ روزے دار میرے لیے روزہ رکھتا ہے، میری خوشنودی کے لیے رکھتا ہے، مجھے راضی کرنے کے لیے رکھتا ہے، اور اس کا اجر میں خود فرشتہ ہر عمل کا ثواب لکھ دیتا ہے۔ دائیں بائیں بیٹھنے والے کرامن کاتبین یہ ہر عمل لکھ دیتے ہیں، ایک نیکی کی اس کا بھی اجر۔ بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو اتنا مہربان ہے،
ہمارے تصور سے بھی وراء الورا مہربان، کہ نیکی کے ارادے سے بھی اللہ ذوالجلال اجر ثواب دیتا ہے، بشرطے کہ وہ ارادہ پختہ ہو، اس میں تیقن ہو کہ میں یہ نیکی کروں گا، اس کے اس ارادے کے بھی اس کو اجر ملتا ہے۔ گناہ کا اگر کوئی ارادہ کرتا ہے تو اس کا کوئی وزر نہیں ہے، الا یہ کہ جب وہ گناہ کا ارتکاب کر لے، غلطی کر لے، تو پھر ایک ہی گناہ اور ایک ہی غلطی اس کے نامہ اعمال میں لکھی جاتی ہے۔ لیکن روزے کے بارے میں ارشاد فرمایا فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، کہ یہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا اس کو دوں گا۔ اللہ رب العزت، ظاہر بات ہے کہ جب خود جزا دینے پہ آئے تو وہ اپنے شایان شان ہی اجر عطا کرے گا۔ اللہ کی شایان شان جو اجر ہے، جب اللہ خود فرماتا ہے کہ میں اس کی جزا دوں گا، تو اس جزا کا کوئی شمار اور قطار تصور میں نہیں لایا جا سکتا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ فرمایا انہ ترک شہوتہ وطعامہ وشرابہ من اجلی، وہ اپنا کھانا پینا، اپنی خواہشات، اپنی آرزویں، تمنائیں جتنی بھی ہو سکتی ہیں، وہ سب روزہ رکھ کے میری وجہ سے چھوڑ دیتا ہے۔ نہ کھاتا ہے، نہ پیتا ہے، نہ خواہش کا غلام بنتا ہے، نہ شہوات کا پرستار بنتا ہے، بلکہ وہ میرا بندہ اور میرا اطاعت گزار بن کے وقت گزارتا ہے۔ اللہ اکبر۔ رمضان المبارک کے اس مہینے کو حدیث میں شہر الصبر بھی قرار دیا گیا ہے، اور اسی مفہوم میں حضرت امام سفیان ابن عیینہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ روزہ صبر ہے۔ صبر کے معنی یہ نہیں ہے جو عموماً ہم سمجھتے، کوئی نقصان ہو جائے، کوئی عزیز، کوئی دوست، کوئی مہربان اس دنیا سے چل بسے، تو آہو بقا کی بجائے صبر کا مظاہرہ کرنا، یہ ہمارا تصور ہے صبر کا، لیکن یہ بڑا ادھورا تصور ہے۔ صبر کے 3 درجے بتلاتے ہیں علماء۔ الصبر علی الطاعات، اطاعت پر صبر، اللہ نے جو کام کرنے کے حکم دیے ہیں طبیعت نہیں چاہتی، وہ پابندیاں گوارا نہیں ہیں، لیکن ان پابندیوں کو بڑی ہی لگن سے ادا کر لیتا ہے، تو یہ بھی صبر۔ اپنی خواہش کا غلام نہیں بنتا، بلکہ اللہ کا غلام بنتا ہے۔ اسی طرح ایک صبر ہے الصبر علی المحظورات، جن سے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا ہے، ڈرایا ہے، خبردار کیا ہے کہ یہ کام نہیں کرنا، لیکن دل چاہتا ہے کہ یہ کام کرو۔ نافرمانی کرنے والے کرتے ہیں، لیکن یہ نہیں کرتا کہ مجھے اللہ اور اللہ کے رسول نے روک دیا ہے، تو فرماتے ہیں یہ بھی صبر ہے۔ اور تیسرا یہ ہے کہ جب کوئی مسائل، مصیبت آئے، پریشانی آئے، تو اس وقت انسان صبر کرے۔ اور سب سے مشکل صبر وہ پہلا 2 درجے، اللہ کے حکم کی پابندی، وہ احکام اطاعت میں ہو یا منہیات میں ہو، یہ ہے اصل صبر۔ اور اسی کو کہا ہوا شہر الصبر، کہ یہ مہینہ صبر کا ہے، کہ اس مہینے میں انسان اپنی منمانی نہیں کرتا، اللہ کی اطاعت کرتا ہے، اللہ کے حکم سے کی مخالفت نہیں کرتا،
اللہ کی فرما برداری کرتا ہے، اس لیے یہ اشارے صبر ہے۔ سفیان بن عیینہ فرماتے ہیں الصوم هو الصبر، کہ یار یہ روزہ یہ صبر ہے، کیونکہ روزہ رکھنے کے بعد اب ہر وہ کام کرنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے جس سے اللہ اور اللہ کے رسول نے روکا، اور ہر وہ کام کرنے کا حکم ہے جس کے کرنے کا اللہ اور اللہ کے رسول نے حکم فرمایا۔ صرف یہ نہیں کہ روزہ رکھ لیا اور سارا دن لیٹا رہا، لیٹ کے وقت گزار لیا، نہیں، یہ بھی روزے کا پورا تقاضا نہیں۔ روزہ رکھا اور جو تقاضے ہیں روزے کے، ذکر و اذکار کے، قرآن مجید کی تلاوت کے، اطاعت اور فرما برداری کے، اس کو سر انجام دیتا ہے۔ جو فرائض ہیں اس کو پورا کرتا ہے، جو ذمہ داریاں ہیں ان کو پورا کرتا ہے۔ یہ نہیں یہ کہے کہ جناب میں نے روزہ رکھا ہوا ہے اور اب میرے اوپر جو فرائض ہیں، جو ذمہ داریاں ہیں، میں وہ کیسے پوری کروں؟ نہیں، ذمہ داری خود ایک فریضہ ہے، اور آپ کی ذمہ داری، بیوی بچوں کی ذمہ داری، پڑوسیوں کی ذمہ داری، ان تمام ذمہ داریوں کا احساس ساتھ رکھنا یہ روزے کا ایک تقاضا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور اللہ ذو الجلال والاکرام نے بھی فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، کہ صبر کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ بغیر حساب کے اجر عطا فرمائے، بغیر حساب۔ اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ فرمایا والملائکۃ یدخلون علیہم من کل باب سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار۔ فرشتے آئیں گے جنت میں، سلام کریں گے، سلام پیش کریں گے، ہر طرف سے جہاں سے بھی آئیں گے السلام علیکم السلام علیکم ہوگا، اور کہیں گے کیا؟ سلام علیکم بما صبرتم، جو تم صبر کرتے رہے ہو آج اس کا صلہ تمہیں اللہ تعالیٰ نے عطا فرما دیا۔ اب اس صبر سے مراد کیا ہے؟ وہ جو میں نے پہلے عرض کیا کہ اللہ کے اطاعت میں انسان اپنی زندگی گزارے۔ احکام دو نوعیتوں کے ہیں، کرنے کا حکم ہے، نہ کرنے کا حکم، دونوں طریقے، نہ کرنے کی پابندی اور کرنے کی پابندی۔ فرمایا نعم عقبی الدار بما صبرتم، جو تم نے صبر کیا، اس صبر کا اجر اللہ سبحانہ و تعالی آج تمہیں عطا فرماتے ہیں۔ تو بھائیو اللہ اکبر، یہ ہے روزہ۔ حدیث میں آتا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ قیامت کے دن، بلکہ اس دنیا میں، لخلوف فم الصائم اطیب عند اللہ من ریح المسک، لخلوف فم الصائم، روزے دار کے منہ کی بو، بھوکا رہنے کی وجہ سے، پیاسا رہنے کی وجہ سے۔ آج کل تو موسم نارمل ہے اللہ کے فضل و کرم سے، یہ کیفیت سامنے آتی تھی جب گرمیوں کے دن ہوتے تھے، لیکن اس کا احساس اب بھی ہوتا ہے عصر کے وقت، یہ نہیں کہ احساس نہیں ہوتا، روزے کی یہ کیفیت اب بھی محسوس ہوتی ہے۔ یہ جو منہ سے ایک ناگوار سی بو آتی ہے بھوکا رہنے کی وجہ سے، نبی علیہ السلام نے فرمایا اطیب عند اللہ من ریح المسک، یہ اللہ کے ہاں کستوری سے کی خوشبو سے بہتر۔ اب آپ یہ اندازہ کریں کہ روزے دار کا کہ روزے کا اجر کیا ہے۔ ایک طرف نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ قیامت کے دن شہداء، ان کے خون سے، شہداء کے خون سے کستوری کی خوشبو آئے۔ یہ شہید نہیں ہے، یہ روزے دار ہے۔
اور یہ روزے دار کے منہ کی بو کستوری سے بہتر. اللہ اکبر کبیرہ. اس لیے اس کے اجر و ثواب کا کوئی احاطہ نہیں، شمار نہیں کہ کتنا اجر و ثواب. لیکن شرط یہ ہے کہ وہ روزہ ہو. صرف یہ نہیں کہ میں نے آج کچھ کھایا نہیں، میں نے آج کچھ پیا نہیں. روزہ رکھنے کے بعد بھائی ہر وہ کام جس سے اللہ اور اللہ کے رسول نے روکا ہے اس سے رک جانے کا نام روزہ ہے. حدیث میں آتا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہے، صحیح ابن خزیمہ اور مسند حاکم کی روایت کہ لیس الصیام من الطعام والشراب، روزہ صرف کھانا پینا چھوڑنے کا نام نہیں ہے کہ کچھ کھائیں گے نہیں پیئیں گے نہیں. انما الصیام من اللغو والرفث، صیام کا تقاضا یہ ہے کہ انسان لغو کام بھی نہ کرے اور گناہ کا کام بھی نہ کرے. لغو کام، بے مقصد کام. بھائیو یہ زندگی بے مقصد کام کرنے کے لیے نہیں ہے. آپ اندازہ کریں اس کی اہمیت کا کہ سورۃ المومنون میں اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا لقد قد افلح المومنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون. فرمایا مومن فلاح پا گئے، کامیاب ہو گئے. کون مومن؟ جو اپنی نمازوں کو خشوع و خضوع سے ادا کرتے. پہلا وصف یہ. اور دوسرا وصف کیا؟ وعن اللغو معرضون، لغویات سے اعراض کرتے ہیں. بیکار، بے مقصد، بے فائدہ. یہ زندگی بے فائدہ گزارنے والی نہیں ہے. اس کا ایک ایک لمحہ قیمتی ہے اور جو وقت گزر جاتا ہے پھر دوبارہ آتا نہیں. اس لیے اس قیمتی وقت کو ضائع کرنے کی بجائے اس کو قیمتی سے قیمتی کام میں لگانے کی ضرورت. اور یہاں یہ حکمت بھی علماء نے بیان کی ہے کہ لغو سے اعراض کرے گا تو عبادات میں لگن پیدا ہوگی. بات سمجھیے، لغو سے، لغویات سے، بیکار کاموں سے اعراض کرے گا، ان کو چھوڑے گا، ان میں دلچسپی نہیں لے گا تو پھر نماز میں اور دوسری ذکر و اذکار میں اور عبادات میں لطف آئے گا، لذت آئے گی. لیکن جس کو لذت آتی ہے لغویات میں، وہ نماز میں لذت نہیں پائے گا. اس لیے پہلے فرمایا الذین هم فی صلاتهم خاشعون، پھر فرمایا کہ والذین هم عن اللغو معرضون، جو لغویات سے پرہیز کرتے. یہاں بھی نماز روزے کے بارے میں فرمایا کہ روزہ یہ ہے کہ وہ لغو کام نہ کرے. اب ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم کتنے لغو کام کرتے ہیں، کرتے بھی ہیں اور کتنے کرتے ہیں. ایک دور میں لغو الحدیث کی تعبیر علماء یہ گانے بجانے سے کرتے تھے. قرآن مجید میں جو اللہ ذو الجلال نے فرمایا نا لغو الحدیث، کھیل تماشا، اس کو گانے بجانے سے کرتے تھے تعبیر. لیکن آج کے دور میں یہ موبائل لغو الحدیث کی زندہ مثال جو اللہ کے ذکر سے بھی غافل کرتی ہے اور اپنے وقت کو بھی برباد کرتی، جس کا ہمیں احساس نہیں ہوتا. تو اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا انما الصیام عن اللغو والرفث، روزہ یہ ہے کہ انسان لغو کام نہ کرے، بیکار کام نہ کرے، بے مقصد کام نہ کرے، بلکہ بامقصد زندگی گزارے اور گناہ چھوڑ دے. یہ ہے روزہ. اللہ ذو الجلال نے فرمایا اہل جنت کے بارے میں کہ جنتی لا یسمعون فیہا لغوا ولا تأثیما. اللہ اکبر کبیرہ. جنتی وہاں جنت میں کوئی لغو بات نہیں سنیں گے جنتی سے. لا یسمعون فیہا لغوا ولا تأثیما. کہیں فرمایا لا یسمعون فیہا لغوا ولا کذابا، کوئی جھوٹی بات اور کوئی لغو بات وہ نہیں سنیں گے. اب اس سے آپ کیا سمجھے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام روزے داروں کو کیا سمجھانا چاہتے ہیں
وہ بتلانا چاہتے ہیں کہ روزے داروں تم اپنی اس دنیا میں جنتی ماحول بناؤ لغویات کو چھوڑ کے. جیسے جنت میں لغو بات نہیں ہوگی، گناہ کی بات نہیں ہوگی، جھوٹ نہیں ہوگا، یہی ماحول اپنا یہاں دنیا میں بناؤ. بھائی مومن اور فاسق برابر نہیں ہے، کافر اور مومن برابر نہیں ہے، ان کا انجام بھی برابر نہیں ہے. مومن اور فاسق یہ ایک جیسے نہیں ہے تو ان کا انجام بھی ایک جیسا نہیں ہے. ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہم مومن ہیں، نمازی ہیں، روزے دار ہیں، لیکن ہمارا کام کیا فاسق و فاجروں کے ساتھ ملتا جلتا تو نہیں ہے. جو وہ کرتے ہیں وہی اگر ہم کریں تو پھر ہمارے اندر اور ان کے درمیان کیا فرق ہے؟ کیا فرق ہے ایک فاسق کے اور مومن کے درمیان؟ یہ مومن نماز پڑھ کے بھی وہی کام کرتا ہے، روزہ رکھ کے بھی وہی کام کرتا ہے جو روزہ نہ رکھنے والا اور نماز نہ پڑھنے والا کرتا ہے. تو فرمائیے بتلائیے کیا فرق ہے دونوں میں؟ جوہری کیا نتیجہ ہے دونوں کا؟ مقصد تو ان عبادات سے کیا ہے کہ انسان گناہوں کو چھوڑ کے اللہ کا اطاعت گزار اور فرما بردار بن کے زندگی گزارے. نماز ہے، اللہ نے نماز کے بارے میں کیا فرمایا ہے؟ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز بے حیائیوں سے روکتی ہے، منکرات سے روکتی. نماز بے حیائیوں سے روکتی ہے اور منکرات سے روکتی ہے. ہم اگر نماز بھی پڑھے، بے حیائی اور منکرات کے کام بھی سر انجام دے تو پھر سمجھیے ہماری نماز اللہ کے ہاں قبولیت کا درجہ نہیں پا سکی. اگر اللہ کے ہاں قبولیت کا درجہ پاتی تو ہمارے یہ گناہ منکرات اور یہ فواحش یہ ہم سے چھوڑ جاتے اگر یہ اللہ ذوالجلال والاکرام کے ہاں قبول ہو جاتے. نماز کا بھی یہی مقصد ہے. حج کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج. حج کرنے آئے ہو یا فسق و فجور کا ارتکاب نہ کرو، فسق و فجور کا ارتکاب نہ کرو، بلکہ اللہ ذوالجلال نے وہ فرمایا ہے کہ بیت اللہ میں حد حرم میں گناہ نہیں، گناہ کا ارادہ کرنا ہی جرم ہے. یہ اختصاص ہے بیت اللہ کا، باقی تمام زمین پر نہیں. بیت اللہ کی زمین پر کا یہ اختصاص ہے کہ وہاں جو الحاد کا نافرمانی کا ارادہ اور قصد کرتا ہے اللہ ذوالجلال کے عذاب کا وہ بھی مستحق بنتا ہے. اس لیے روزہ ہو، حج ہو، نماز ہو، ان تمام عبادات سے مقصد کیا ہے کہ انسان گناہوں سے بچ جائے، نافرمانیوں سے بچ جائے، حکم کا پابند بن جائے، تابعدار اور عبادت گزار بن جائے. یہ ہے مقصد عبادات کا. اگر یہ مقصد حاصل ہو رہا ہے تو پھر سمجھیے کہ ہماری یہ عبادات اللہ کے ہاں مقبول ہے. اگر یہ مقصد حاصل نہیں ہو رہا تو پھر اپنی اس عبادت پر ہمیں نظر ثانی کرنی چاہیے. ایک اور حدیث سے بات سنیے. نبی علیہ السلام نے فرمایا، صحیح بخاری کی روایت ہے، من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس للہ حاجۃ ان یدع طعامہ وشرابہ. اللہ اکبر کبیرہ. فرمایا من لم یدع قول الزور والعمل به، جو آدمی روزہ رکھ کے جھوٹی بات اور جھوٹا عمل اس کو نہیں چھوڑتا، فلیس للہ حاجۃ ان یدع طعامہ وشرابہ، اللہ ذوالجلال کو اس کا کچھ پینا یا نہ پینا یا نہ کھانا اللہ تعالیٰ کو اس کا بالکل نہیں بھاتا. اللہ کے ہاں اس کے کھانے نہ کھانے اور نہ پینے کی کوئی قدر و منزلت نہیں. اس کے نہ کھانے اور نہ پینے کی اللہ کے ہاں قدر و منزلت تب ہے جب وہ ساتھ جھوٹ بھی نہ بولے، جھوٹے اعمال کا ارتکاب نہ کرے. اب ہم روزہ بھی رکھیں، جھوٹ کے معاملات بھی کریں، جھوٹ کے تمام معاملات بھی کریں. اب بتلائیے سب سے بڑا جھوٹ، چھوٹے سے چھوٹا جھوٹ بھی ہے اور بڑے سے بڑا جھوٹ بھی.
حتیٰ کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو آدمی مزاح میں جھوٹ چھوڑ دیتا ہے میں اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں. مزاح میں ہر لحاظ سے جھوٹ کو ترک کرنا ہے. ہمارے ہاں تو جھوٹ کی چلت اتنی ہے کہ سارا سیاست سے لے کے بازار تک، ایوان صدر سے لے کے بازار تک سب جھوٹ کا بازار گرم ہے. سب جھوٹ کا بازار گرم ہے. اور جس جھوٹ سے اللہ کے رسول نے روکا تھا، اور کون سے اللہ سچا ہے، اللہ کا نبی سچا ہے، اللہ کا دین سچا ہے، انہوں نے جھوٹ کو چھوڑنے کا حکم دیا تھا. لیکن آج مسلمان جھوٹ کو نہیں چھوڑتے. آج مسلمانوں کے ہاں جھوٹ کا بازار گرم ہے، اور جو غیر مسلم ہے وہاں جھوٹ کا تصور نہیں پایا جاتا. جو لوگ جاپان گئے ہیں، جو لوگ جرمنی گئے ہیں، وہ بتلاتے ہیں کہ ان ملکوں میں جھوٹ کا کوئی تصور نہیں. کاروبار میں بھی، معاملات میں بھی، حتیٰ کہ اگر کسی کی کوئی چیز گری پڑتی ہے پڑی رہے، مجال ہے کوئی اٹھا کے اپنی جیب میں ڈال لے. جیسے حد حرم میں آپ سوچیے ذرا، حد حرم میں مسئلہ کیا ہے کہ زمین پر کوئی چیز پڑی ہے تو آپ اس کو اٹھانے کے بجاز نہیں ہے، پڑی رہنے دیں. جس کی ہوگی وہ خود اٹھا لے گا. یا پھر اٹھا کے پتہ ہے تمہیں فلاں کیا اس کو پہنچاؤ، ورنہ پڑی رہنے دو. اگر یہ ذمہ داری اٹھاؤ گے تو اٹھاؤ، ورنہ پڑی رہنے دو. اور یہ حد حرم میں ہے. آج وہی چیز کفار کے برق میں. ہم کہاں بیٹھے ہیں؟ ہماری بے عملی کی کیفیت کیا ہے؟ ہمارے اندر چوری کتنی ہے؟ سودا فروخت کرنے سے لے کے گھروں کے اور جا کے آپ اخبارات میں دیکھتے ہیں، روزانہ دیکھتے ہیں. کبھی ایک وقت تھا اخبار میں آتا تھا کہ آج فیصلہ آباد میں 30-32 لاکھ کی چوری ہوئی، مختلف اشیاء چوری ہوئی. لیکن آج کے اخبارات اٹھا کے دیکھیں، کروڑوں کی چوریوں کا ذکر ہوتا ہے. لاکھوں کی بات ختم ہو گئی. کروڑوں کی، 2 کروڑ، 3 کروڑ، یہ نواز وقت کی روزانہ کی رپورٹ ہوتی ہے. یہ حال ہے مسلمان ملکوں کا. یہ حال ہے روزے کے درمیان. اور روزہ بھی ہے، چوری بھی ہے. روزہ بھی ہے، جھوٹ بھی ہے. روزہ بھی ہے، جھوٹا عمل بھی ہے. ایسا روزہ کیا نتیجہ نکلے؟ کیا اس سے وہ اجر و ثواب ہمیں ملے گا جس کا وعدہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صاحب کے لیے کیا ہوا ہے؟ قطعاً نہیں. یہ اس کے لیے اجر و ثواب ہے جو ان شروط اور ان قیود کی پابندی کرتا ہے جو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پابند رہنے کا حکم فرمایا. اللہ اکبر. فرمایا لیس الصیام، فرمایا من لجب قول الزور والعمل به فليس لله حاجة ان يضع طعامه وشرابه. اور ساتھ یہ بھی کہ کم من صائم ليس له من صيامه الا الجوع وكم من قائم ليس له من قيامه الا السهر. فرمایا کتنے روزے دار ہیں کہ ان کو سوائے بھوکے پیاسے رہنے کے اور کچھ نہیں ملا، اور کتنے راتوں کو جاگنے والے ہیں جن کو صرف جاگنے کی بات ہوئی ہے، ان کی طبیعت میں کوئی انقلاب پیدا نہیں ہوا. رات کے جاگنے کے ساتھ، رات میں اللہ سے سرگوشی کرنے کے باوجود ان کی طبیعت میں کوئی انقلاب رونما نہیں ہوا. نیکی کی بجائے برائی کی بجائے نیکی کی طرف رجحان نہیں بڑھا. روزہ رکھ کے گناہوں کو چھوڑنے کا دائیا پیدا نہیں ہوا. اللہ فرماتے ہیں کہ ایسے روزے دار کی مجھے کوئی ضرورت نہیں. اللہ اکبر کبیرہ. ایک حدیث اور سنیے. فرمایا الصیام جنہ
الصیام جنہ، روزہ کیا ہے؟ یہ ڈھال ہے. اللہ اکبر، یہ ڈھال ہے. اس دور میں دشمن کے حملے سے بچنے کے لیے دائیں ہاتھ میں تلوار ہوتی تھی، بائیں ہاتھ میں یہ ڈھال ہوتی تھی. دشمن کا تیر تلوار کا حملہ ہوتا، ڈھال آگے، ڈھال آگے. ایک تختہ سا بنا ہوا ہوتا تھا لوہے کا، ڈھال کہتے تھے. آج کے دور میں اس کو بختر بند گاڑی کہہ لیجیے. جہاد میں بختر بند گاڑی، اندر بیٹھا ہے مجاہد، حملہ باہر سے دشمن کر رہا ہے، لیکن وہ بختر بند گاڑی میں بیٹھا ہوا محفوظ ہے. یہ حملہ کرتا ہے، اس پر حملہ کرنے والا ناکام ہوتا ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا الصیام جنہ، یہ روزہ ڈھال ہے. ما لم یخرقھا، جب تک کہ انسان روزے دار اس کو پھاڑے نہ. اللہ اکبر. ڈھال کا کیا مطلب؟ اور یہی مطلب ہے کہ شیطان اس پر حملہ آور ہوتا ہے. مرد تو شیاطین، وہ تو قید ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا مرد تو شیاطین، بڑے بڑے جو شیطان ہیں وہ تو قید اللہ تعالیٰ نے کر دیے، لیکن چھوٹے شتونگڑے اس کے ابھی قید نہیں ہوئے، بلکہ خود انسان کے ساتھ ایک کریم جن ہے اور ایک کریم فرشتہ ہے. یہ کریم اس کو کہا سورۃ قاف میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے. یہ جن اس کو برائی کی طرف آمادہ کرتا ہے اور فرشتہ اس کو نیکی کی الہام کرتا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. فرمایا الصیام جنہ، روزہ کیا ہے؟ یہ ڈھال ہے. شیطان کے وساوس، اس کی خواہشات اور اس کی تمنائیں اور آرزویں کہ یہ کرو یہ کرو یہ کرو، لیکن یہ کہتا ہے میں نے روزہ رکھا ہے، میں نے تمہارے حصے نہیں چڑھنا، میں نے نافرمانی نہیں کرنی، میں نے جھوٹ نہیں بولنا، میں نے کسی کا مال چوری نہیں کرنا، میں نے کسی کو تکلیف نہیں دینی. یہ کہتا ہے. فرمایا یہ جنہ ہے، روزہ ڈھال ہے. کس سے؟ گناہوں سے بچنے کے لیے. گناہوں سے بچنے کے لیے یہ ڈھال ہے. اور اللہ والوں سوچے ہم روزہ رکھ کے گناہوں سے کتنا بچے. اگر روزہ رکھنے کے باوجود وہی گناہ، وہی نافرمانی ہے، وہی زیادتی ہے جو رمضان مبارک سے پہلے تھی، تو وہ ہماری زندگی میں رمضان آیا ہی نہیں. رمضان کا مطلب تو یہ ہے کہ ہمارا رخ برائیوں سے مڑ کے نیکی کی طرف مائل ہو جائے، اللہ کا اطاعت گزار بن جائے، فرما بردار بن جائے. یہ مقصد ہے رمضان مبارک. اسی لیے فرمایا الصیام جنہ، یہ کیا ہے؟ ڈھال ہے. فرمایا ما لم یخرقھا، یہ ڈھال بڑی مضبوط ہے، لیکن یہ پھٹ بھی جاتی ہے، ٹوٹ بھی جاتی ہے، کرش ہو جاتی ہے. کس سے؟ فرمایا ما لم یخرقھا بکذب او غیبۃ، جب تک یہ جھوٹ نہیں بولتا اور غیبت نہیں کرتا. جھوٹ نہیں بولتا اور غیبت نہیں کرتا. اللہ اکبر. اگر جھوٹ بولتا ہے تو یہ اپنے لیے جھوٹ کا دروازہ کھول دیتا ہے، یعنی نافرمانیوں کا دروازہ کھول دیتا ہے. اور غیبت کرتا ہے تو اپنے اندر تکبر کی بیماری کی ابتدا کر لیتا ہے. بات سمجھے؟ غیبت کرتا ہے کسی کی، وہ اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے اور اس کو حقیر سمجھتا ہے. یہ تکبر بنیاد ہے سارے گناہوں کی. فرمایا فَإِنْ كَانَ يَوْمُ صَوْمِ أَحَدِكُمْ، جس آدمی کا روزہ ہو، جس نے روزہ رکھا ہوا ہو، فَلَا يَرْفَثْ وَلَا يَسْخَبْ، فرمایا وہ گناہ نہ کرے، گناہ چھوڑ دے، نافرمانی کے کام چھوڑ دے. وَلَا يَسْخَبْ، نہ چیخے چلائے، نہ لڑے جھگڑے، کسی سے نہ تو تکار کرے. فَإِنْ صَابَهُ أَحَدٌ أَوْ قَاتَلَهُ فَلْيَقُلْ إِنِّي امْرُؤٌ صَائِمٌ،
اگر کوئی لڑنے پر آ ہی جائے تو پھر اینٹ کا جواب پتھر سے نہ دے، گالی کا جواب گالی سے نہ دے، پھر کیا کرے؟ یہ اپنے دل کو سمجھائے میں نے روزہ رکھا ہوا ہے، میں نے گالی کا جواب گالی سے نہیں دینا، میں نے روزہ رکھا ہوا ہے۔ یہ اگر غلطی کر رہا ہے تو میں تو غلطی نہ کروں روزہ رکھ کے۔ فین اللہ نے نبی نے فرمایا فین صابہ احد او قاتلہ، اگر کوئی اس کو گالی دیتا ہے یا اس سے لڑائی لڑتا ہے جھگڑتا ہے فلیقل انی امرؤ صائم، تو یہ کہتا ہے کہ میں نے روزہ رکھا ہے، میں نے گالی نہیں دینی، میں نے نافرمانی نہیں کرنی، میں نے تیرے ساتھ آواز سازی نہیں کرنی، برابر نہیں کرنی۔ یہ ہے روزہ۔ اور ایسے ہی روزے داروں کے بارے میں نبی علیہ السلام کی اور اللہ ذوالجلال کی وہ بشارتیں ہیں جو پہلے میں عرض کر رہا، تو اللہ سبحانہ و تعالی ایسا ہی روزے دار ہمیں بنائے، بھوکا پیاسا نہیں، بلکہ بھوکے پیاسے رہنے کے ساتھ ساتھ اپنی زندگی میں اطاعت، فرما برداری، عبادت، ذکر و اذکار، اس میں اپنے آپ کو اس میں ڈھال لیں۔ یہ رمضان کا مہینہ یوں سمجھیے کہ ذخیرہ جمع کرنے والا، نیکیوں کا ذخیرہ، نیکیوں کا ذخیرہ۔ آپ کہتے ہیں مشکل وقت کے وقت بھائی یہ پیسے سنبھال کے رکھو کام آئیں گے، کہتے ہیں نا آپ، مشکل وقت میں کام آئیں گے۔ اور اللہ کے بندو یہ ذخیرہ کرنے کا مہینہ ہے، نیکیوں کے ذخیرے کرنے کا، یہ آخرت کے مشکل گھڑی میں یہ ذخیرہ کام آئے گا۔ آخرت کی مشکل گھڑی میں یہ روزہ کیا ہے؟ یہ کام آئے گا۔ کیا کام آئے گا؟ یہ روزہ آئے گا۔ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ ذوالجلال سے عرض کرے گا یا اللہ میں نے اس کو نافرمانی نہیں کرنی دی، اس لیے میری سفارش قبول کرو اللہ میرے مولا، اور اس کو جنت عطا فرما دو۔ اللہ فرمائے گا جاؤ میں نے اس کو جنت دے دی۔ یہ مشکل وقت میں کام آئے گا، بشرطے کہ ہم روزہ وہ رکھیں جو روزہ رکھنے کا اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے۔ اللہ ایسا ہی ہمیں صائم بنائے، روزے دار بنائے، اور اللہ تعالیٰ اپنا فرما بردار بندہ بنائے، نافرمانیوں سے ہمیں محفوظ رکھے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔